پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سابق وزیر برائے مذہبی امور اعجاز الحق سے، اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے بلڈنگز لینے کے لیے جب پاکستانی حجاج وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب، آپ طریقہ کار کے بارے میں تو بتا رہے تھے، لیکن ساتھ میں آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم بالکل لیٹ ہو جاتے ہیں، وقت پہ کام نہیں کر پاتے، اور بالکل آخری دنوں میں ہماری انتظامیہ وہاں پہ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم وقت پر کچھ کام کر لیں تو میرے خیال میں اس طرح کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ گھر کے اندر بیٹھ کر، دفتروں کے اندر بیٹھ کر نیگوشیٹ ہو رہا تھا 50% ایڈوانس، جہاں 15% ایڈوانس دیا جاتا تھا وہاں 50% ایڈوانس دیا گیا، اور پھر اسی کے اندر سے جو بھی گھپلے ہوئے یا وہ چیزیں ہوئی، یہ تو پارلیمنٹری کمیٹی بتائے گی جو وہاں گئی تھی۔ انہوں نے آ کر بہت سے، میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی شوز دیکھے، میں خود وہاں بنفس نفیس وہاں رمضان کے مہینے میں رہ کر آیا ہوں، اور دیکھ کر میرا یعنی دکھ ہوتا تھا دیکھ کر کہ یہ کیا ہم اپنے حاجیوں کے ساتھ، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سال جو ہے یہ سب سے مشکل ہونا ہے ہمارے حجاج کرام کے لیے۔ لیکن اعجاز صاحب، بہرحال مقدس فریضے کے دوران اگر اس طرح کے معاملات اٹھتے ہیں تو بہرحال یہ تو پاکستانی امیج کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس سے تو آپ اتفاق کریں گے۔ دیکھیں، پاکستانی امیج بھی ٹارنش ہوتا ہے، پاکستان کی وہاں پر ایک جو ہماری عزت ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر پاکستان کا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ڈیلیگیشن ہوتا ہے، بلکہ حاجی جو ہے آج بھی ہمارے انڈونیشیا کے 2 لاکھ حاجی ہیں، لیکن حاجی آج بھی ہمارے سب سے زیادہ وہاں پہ جاتے ہیں، سب سے زیادہ بلڈنگیں ہم لیتے ہیں، سب سے زیادہ جھنڈے ہم پاکستان کے وہاں پہ لگاتے تھے، لیکن آج آپ جا کر خود دیکھ لیں، ٹیم بھجوا کے دیکھ لیں کہ کہاں کہاں بلڈنگیں لی گئی ہیں۔ ایک حاجی کو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہر دن میں اگر ایک دفعہ آ کے واپس چلا جائے تو دوبارہ وہ آ ہی نہیں سکتا وہاں پہ۔ بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب آپ کا، سابق وزیر مذہبی امور ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اطلاعات آئی ہیں کہ گزشتہ روز ایک بار پھر نیٹو نے پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرم ایجنسی میں تقریباً 10 منٹ تک نیٹو کے ہیلی کاپٹرز پروازیں کرتے رہے اور اس کے بعد واپس افغانستان چلے گئے۔ ستمبر کے مہینے میں بھی مسلسل نیٹو نے پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر پاکستان کا انتہائی شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ پاکستان نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی تھی، جس سے ظاہر ہے کہ براہ راست اس کا اثر پڑا تھا افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کے لیے جو سپلائی لائن تھی اس پر۔ اب یہ پھر اطلاعات آئی تھیں کہ اس کے بعد موڈیلٹیز طے کی گئی تھیں، نیٹو اور امریکہ نے اس معاملے پر پاکستان سے معذرت کی تھی، تاہم اب پھر اطلاعات آئی ہیں کہ کرم ایجنسی میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ آج جو افغانستان کے اندر امریکہ کے کمانڈر ہیں جنرل ڈیوڈ پیٹریس، انہوں نے بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی ہے، اور اطلاعات کے مطابق اس میں بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جانب سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاک افغان سرحد پر جو معاملات ہیں ان پر تفصیل سے بات کی گئی، اور جو نیٹو کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی ہے اس پر بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاہم امریکی سفارتخانہ اس بات کی تردید کرتا ہے کہ نیٹو نے ایک بار پھر پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کا پہلے بھی شدید رد عمل سامنے آیا تھا، اور کیوں کر ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ ان سارے معاملات پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ خیبر پختونخوا میں سابق سیکرٹری فاٹا سیکورٹی جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ یہ اب وعلیکم السلام، یہ اب جو پھر اطلاعات آئی ہیں گزشتہ روز کے کرم ایجنسی میں پروازیں ہوئی ہیں، یہ ہم اس کو خلاف ورزی کہیں یا پھر یہ وہ نیویگیشنل ایررز کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ؟ دراصل میرے خیال میں یہ نیویگیشنل ایرر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ٹائم جو زمین سے نظر آتا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے، کبھی ٹیکنیکلی وائلیشن وہ نہیں ہوتی۔ خرلاچی کا علاقہ بتا رہے ہیں، وہاں پر بالکل میدان ہے، اور وہاں پہاڑی زیادہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، اور وہاں پر جہاں زمین سے نظر آ جائے کہ یہ شاید اس کے لائن کراس کی ہو، اور یہ خرلاچی جو ہے اس کے بالکل سامنے یہ 200 گز کے اوپر لائن گزرتی ہے، تو ایٹ ٹائمز یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ زمین سے دیکھتے ہوئے کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور میرے خیال میں جیسے حکومت پاکستان کا موقف اور ان کا رد عمل پہلے بھی نظر آتا رہا ہے، تو نیٹو ابھی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اور ہماری جو آرمی ہے نیچرلی وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی جب جنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک طرف آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پر، تو اس قسم کا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو جس طرح کی یہ جو پروازیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کے خیال میں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ یعنی نیٹو کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا تاکہ وہ جو ریڈ لائن ہے وہ عبور نہ ہو؟ یعنی ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو ستمبر کے مہینے کے تناظر میں دیکھیں تو اس تناظر میں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ دراصل نارمل پروسیجر یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ وائلیشن نہ ہو لائن آف کنٹرول سے، یا یہ جو ہمارا ہے یہاں پر ڈیورنٹ لائن انٹرنیشنل بارڈر ہے، کہ اس کے قریب بھی نہ جائے، یعنی اس میں 3 کلومیٹر کم از کم پیچھے رہا جائے. لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، اور ہم خود بھی ایسا کرتے رہے، کئی بار میں نے خود بھی فلائی کی ہے اس لائن کے ساتھ، جہاں مقصد ہوتا ہے کہ ہم لائن کو دیکھیں باجوڑی، جیسے میں سمجھتا ہوں. تو کبھی کبھی جہاز جو ہے وہ کئی بار، کیونکہ وہ آن گراؤنڈ زمین جو ہے، زمین پر جو ہے لائن آف کنٹرول جو ہے یہ مختلف ایسے زاویے بنا کے گزرتی ہے اور جہاز سیدھے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہم نے بھی وائلیشن کی ہوگی، اور اگر افغانستان اس کو مطلب ہے کہ اسٹرکٹلی وہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وائلیشن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ان کے آپریشن چل رہے ہیں، ان کے نیشنل جہاز آتے ہیں کسی کام کے لیے، اور کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں وہ اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تاکہ وہ اپنا کام کریں. وہاں پر بہر صورت طالبان ہے یا ایکسٹریمسٹ ہے یا ملیٹنٹس ہے، یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، اور جنگ میں ایسے ہو جاتا ہے. ہماری طرف فی الحال وہاں پر کوئی نہیں ہے. جہاں تک وائلیشن ہوتی ہے، جیسے پہلے ہوا تھا کہ پورے ہمارے ایک پوسٹ کے اوپر فائر کیا گیا، وہ پراپر مارک ہوتی ہے لائن اس کے اوپر، تو تب وہ وائلیشن ہوتی ہے اور حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو اب امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کانگریس میں ریپبلکنز نے اکثریت حاصل کی ہے، اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا اثر کیسے ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے کہ ریپبلکنز وہ ہیں جن کے دور میں زیادہ ایگریشن کا استعمال ہوا افغانستان کے اندر. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اب وہ جو طالبان سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اب وہ مذاکرات کی باتیں ہوں گی یا زیادہ ایگریشن ہوگا افغانستان کے اندر؟ دراصل میرے خیال میں پالیسی تقریباً وہی رہے گی. تھوڑی سی پرابلم ہوگی صدر اوباما صاحب کو وہاں پر جو ان کے خاص کر منی بلس ہے، یعنی یہ جو آرمی کے لیے کوئی مختلف خرچ وغیرہ کے لیے ہے، وہ بل پاس کرنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پرابلم ہوگی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن جنرلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو وار ان افغانستان ہے اور جو پالیسی ہے اس کے اوپر کوئی میجر چینج نہیں آئے گی. اچھا شاہ صاحب، بڑی متضاد اطلاعات ہیں. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ حامد کرزئی اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی بات ہوئی، مولوی عبدالکبیر کے حوالے سے بات آئی، مولوی انوار الحق مجاہد کے حوالے سے بات آئی. لیکن یہ تو ظاہر ہے افغان آفیشلز یا پھر مغربی جو آفیشلز ہیں، ویسٹرن آفیشلز ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن طالبان کا ایک فریکشن ہے جو مستقل طور پر یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ متضاد اطلاعات کیوں ہیں؟ دراصل جو طالبان کی لیڈرشپ ہے، ملا عمر ان کے شروع ہے، انہوں نے ایک پالیسی اعلان دیا ہوا ہے کہ وہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں. کافی سارے ایسے طالبان ہیں جو شاید اسٹرکٹلی طالبان کا حصہ نہ ہو، پہلے اس کا حصہ رہے ہوں، ان کے نزدیک ہو، لیکن فی الحال وہ نہ ہو. تو حکومت کوشش کر رہی ہے ایسے سارے لوگوں کے ساتھ جو طالبان کے ساتھ، اور نیچرلی بٹوین طالبان جو اسٹرکٹلی طالبان ہے اور جو گورنمنٹ ہے، ان کے درمیان کافی سارے ایسے لوگ ہیں، کافی عوامی لیڈرز ہیں جس کے ساتھ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور وہ فردر طالبان کے ساتھ بات چیت کرے، طالبان اپنے موقف میں نرمی بھی لے آئے. تو میرے خیال میں یہ چیز چلتی رہے گی. اور طالبان کی جو مرکزی شورا ہے انہوں نے ہمیشہ اعلان کیا کہ وہ بات چیت نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں یہ درمیان میں نو مینز لینڈ ہوتا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کی کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی.
کیونکہ طالبان کا جو شورا ہے وہ تو فی الحال بات چیت پہ آمادہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب. آپ کا محمود شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے، مرکزی شورا ہے، وہ تیار نہیں ہے بات چیت کے لیے یا مذاکرات کے لیے، لیکن نو مین لینڈز میں جو لوگ رہتے ہیں یہ کوششیں پہلے بھی تھیں اور اب بھی یہ کوششیں جاری رہیں گی تاکہ طالبان کو کسی نہ کسی طور سے کمزور کیا جا سکے اور انہیں مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ گوادر پورٹ جو کہ اسٹریٹجیکلی بھی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، کیا ہم آج تک یا ابھی تک اس کے مطلوبہ اہداف حاصل کر پائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا ہم ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد.